ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر اسلام آباد جائیں گے۔ CNN کا دعویٰ، کہا دونوں رہنما ایرانی وزیر خارجہ سے بات چیت کے لیے جا رہے ہیں۔ مذاکرات کے لیے پیش رفت ہوئی تو جے ڈی وینس بھی پاکستان آ سکتے ہیں۔ CNN کو 2 سینئر امریکی عہدیداروں نے بتایا صدر ٹرمپ وٹکوف اور جیرڈ کشنر کو اسلام آباد بھیج رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی آج رات اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا اسلام آباد، مسقط اور ماسکو کے بروقت دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ دوروں کا مقصد شراکت داروں کے ساتھ 2 طرفہ امور پر قریبی رابطہ رکھنا ہے۔ دورے میں خطے کی صورتحال پر مشاورت ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کریں گے۔ ذرائع نے بتایا عباس عراقچی سے امریکہ سے مذاکرات پر بھی بات ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطہ، جنگ بندی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دونوں وزراء خارجہ نے خطے کی صورتحال، جنگ بندی اور سفارتی کوششوں پر بات کی۔ اسحاق ڈار نے مسائل کے حل کے لیے مسلسل مذاکرات اور رابطے کی اہمیت پر زور دیا۔ صدر ٹرمپ نے ایران پر ایٹمی حملے کا امکان مسترد کر دیا۔ امریکی صدر نے ایٹمی حملے سے متعلق سوال احمقانہ قرار دے دیا۔ کہا کسی کو بھی ایٹمی ہتھیار استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایران ڈیل نہیں چاہتا تو ہماری فوج نپٹے گی۔ معاملہ جلد ختم ہونے والا ہے مگر وقت نہیں بتا سکتا۔ ایران کو موقع دیا، مجھے اچھی ڈیل چاہیے۔ پتہ نہیں ایران کی قیادت کون کر رہا ہے، ڈیل کس سے کریں۔ نئی ایرانی قیادت ملک پر کنٹرول کے لیے آپس میں لڑ رہی ہے۔ کہا بحری ناکہ بندی کی وجہ سے ایرانی معیشت مشکلات میں ہے۔ بحری ناکہ بندی کی وجہ سے ایران تیل فروخت نہیں کر پا رہا۔ امریکی صدر کا ایران مشن بہت واضح ہے۔ ایران کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتا۔ ایران کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ ایک اچھی ڈیل قبول کرے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کی پریس بریفنگ، کہا ایران کو مذاکرات پر مجبور کرنے کے لیے ناکہ بندی سخت کر دی ہے۔ محاصرہ آئندہ چند روز میں مزید بڑھائیں گے۔ متعدد بحری جہاز قبضے میں لیے اور مزید بھی لیں گے۔ ابنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے۔ ہماری اجازت کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا۔ امریکی جنرل ٹینکین نے بتایا ایران کے اب تک 2 جہازوں کو قبضے میں لیا جا چکا۔ دونوں جہازوں کا عملہ تحویل میں اور محفوظ ہے۔ ایرانی جہازوں کا پیچھا جاری رکھیں گے۔ جوہری مواد مذاکرات کا بنیادی موضوع نہیں۔ امریکہ 20 سال سے دنیا کو ایران کے نام نہاد ایٹم بم سے ڈرا رہا ہے۔ ہم نے کبھی ایٹم بم بنانے کا دعویٰ نہیں کیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے معاہدے کی شرطیں بتا دی۔ کہا تمام محاذوں پر جنگ ختم کی جائے، نقصان کا معاوضہ ادا کیا جائے، آبنائے ہرمز کھولی جائیں اور ایران پر عائد پابندیاں ختم کی جائیں۔ جنگ بندی تب قبول کریں گے جب یہ قومی تقاضوں کے مطابق ہو۔ ایرانی وزیر خارجہ کے فون کے بعد اسحاق ڈار کا وزیر اعظم سے رابطہ۔ اسحاق ڈار نے ایرانی ہم منصب سے گفتگو پر وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے ایرانی وزیر خارجہ کی آمد کو اہم سفارتی پیش رفت قرار دیا۔ وزیر اعظم کی اعلیٰ سطح سفارتی رابطوں میں تیزی لانے، مشاورت جاری رکھنے کی ہدایت۔ پاکستان دونوں فریقین کو جلد دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے سرگرم۔ امن کوششوں میں عالمی کردار مزید متحرک بنانے پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور روسی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ 2 طرفہ تعلقات اور عالمی امن کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ روسی وزیر خارجہ نے ایران امریکہ کے درمیان پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے کہا تمام مسائل کے حل کے لیے مذاکرات سفارتکاری کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ چوبیس گھنٹے میں 5 جہازوں نے آبنائے ہرمز عبور کر لیا۔ رائٹرز نے بتایا شپنگ ڈیٹا کے مطابق 5 جہازوں میں سے ایک ایرانی تیل مصنوعات کا ٹینکر بھی تھا۔ ایران کا دوست ملکوں کے لیے آبنائے ہرمز کو فیس سے مستثنی قرار دینے کا اعلان۔ ماسکو میں ایرانی سفیر کاظم جلالی نے روسی خبر ایجنسی کو انٹرویو میں کہا روس سمیت چند ملکوں کو آبنائے ہرمز میں فیس سے استثناء ہے۔ مستقبل میں پالیسی میں تبدیلی کا امکان برقرار ہے۔
باب المندب گلف آف ادن میں بحری قزاقوں کا جہاز پر حملہ 6 مسلح افراد نے کروڈ آئل ٹینکر کے حملے کو یرغمال بنا لیا اور جہاز پر قبضہ کر لیا. آئل ٹینکر کے حملے میں 11 پاکستانی اور 25 دیگر دوسرے ممالک کے ارکان ہیں. پاکستان نے حملے کی بحفاظت بازیابی کے لیے کوششیں تیز کر دیں. وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کی وزارت خارجہ سے فوری سفارتی رابطوں کی درخواست. کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کا امریکہ اور ایران پر جنگ کے خاتمے کے لیے امن مذاکرات جاری رکھنے پر زور. کہا فریق امن کے فروغ، جنگ کے خاتمے اور بین الاقوامی قانون کے احترام کے لیے ہر ممکن کوشش کریں. اس تنازع نے ایران میں بے قصور لوگوں کی پوری آبادی کو متاثر کیا. مہاجرین اور پناہ گزینوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک پر شدید تشویش کا اظہار کیا. پوپ نے بتایا وہ لبنان کے مسلمان بچے کی تصویر اپنے ساتھ رکھتے ہیں. امریکی صدر کا اسرائیل لیبنان جنگ بندی میں 3 ہفتے کی توسیع کا اعلان. لیبنانی اور اسرائیلی سفیر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا لیبنان اور اسرائیل کے درمیان امن کا بہترین موقع ہے. لیبنان کو حزب اللہ سے بچانے کے لیے مل کر کام کرنا شروع کر دیا. اسرائیلی وزیر اعظم اور لیبنانی صدر سے جلد ملاقات کا منتظر ہوں. لیبنانی صدر جوزف اون 3 ہفتوں میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کر سکتے ہیں. لیبنان کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے لیبنان کے مفادات اب ایران مذاکرات سے مشروط نہیں رہے. لیبنان اور ایران کے سیاسی راستے الگ ہیں. لیبنان اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بات چیت کر سکتا ہے. اسرائیل سے مذاکرات میں کوئی شرم کی بات نہیں. مذاکرات کو ہتھیار ڈالنے کے طور پر پیش کرنا غلط ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو کینسر ہونے کا انکشاف. وزیر اعظم آفس کے مطابق نتن یاہو کو پروسٹیٹ کینسر تھا لیکن ان کے کہنے پر 2 ماہ تک مرض چھپایا گیا. نتن یاہو کی ریڈیشن تھراپی کرائی گئی. علاج کے بعد نتن یاہو کے ایکس رے اور لیبارٹری ٹیسٹ ٹھیک آئے ہیں. امریکہ میں 4 سال میں 11 معروف سائنسدانوں کی پراسرار موت اور گمشدگی نے سوالات اٹھا دی. تحقیقات کا مطالبہ کرنے والے ڈیوڈ لاک نے بھی کولوراڈو میں مردہ پائے گئے. مرنے والے یا گمشدہ تمام سائنسدان امریکی حساس دفاعی اور خلائی منصوبوں سے وابستہ تھے. کینسر ریسرچ سائنسدان جیسن تھامس کی لاش چند روز قبل جھیل سے ملی. لاس لیب سے وابستہ 2 سائنسدان بھی پراسرار طور پر غائب ہیں. اینٹی گریویٹی ٹیکنالوجی پر کام کرنے والی ایمی نے مرنے سے پہلے لکھا تھا اگر ان کی موت خودکشی یا حادثہ قرار دی جائے تو اسے مشکوک سمجھا جائے. ایمی کشش عقل کو کنٹرول یا ختم کرنے سے متعلق تجرباتی تحقیق پر کام کر رہی تھی جسے خلائی سفر اور توانائی کے شعبے میں انقلابی پیش رفت قرار دیا جا رہا تھا. ایران اور پاکستان کے درمیان کوئی بد اعتمادی نہیں ہے. اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان طویل رابطے بہترین تعلقات کا ثبوت ہیں. بد اعتمادی کی باتیں کرنے والوں کو اڈیالہ جیل سے آگے کچھ نظر نہیں آتا. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی میڈیا سے گفتگو. کہا امریکہ اور ایران کے درمیان وہی فیصلہ ہوگا جو دونوں کے مفاد میں ہوگا. امریکہ ایران مذاکرات کے معاملے میں بھارت کسی گنتی میں نہیں آتا. پاکستان کے کردار کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی. بانی پی ٹی آئی کا موقف ہمیشہ مذاکرات اور امن رہا ہے. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا کہنا ہے قومی مفاد میں 9 اپریل کا جلسہ ملتوی کر کے ذمہ دارانہ سیاسی رویے کا مظاہرہ کیا. سیاسی مفادات قربان کر کے وفاقی اجلاسوں میں شرکت کی. وفاق کی جانب سے امتیازی سلوک جاری ہے. موجودہ حکمران انا کی تسکین و ذاتی مفادات کے لیے قومی مفاد نظر انداز کر رہے ہیں. امتیازی سلوک جاری رہا تو وفاق کے ساتھ مصلحت ختم کر کے بائیکاٹ کریں گے. سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا خیبر میں مشترکہ انٹیلیجنس آپریشن. فتنہ خوارج کے 22 دہشت گرد مارے گئے. خوارج کی اندھادھند فائرنگ سے 10 سالہ معصوم بچہ شہید. ہتھیار اور دھماکہ خیز مواد برآمد. ISPR کا کہنا ہے بھارتی حمایت یافتہ خوارج متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے. عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی مہم پوری شدت سے جاری رہے گی. صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. 10 سالہ بچے کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار.
16 अप्रैल 2025 को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी के ओवरसीज पाकिस्तानियों से तारीखी खिताब की गूंज ने आज भी दुश्मन पर हैबत तारी कर रखी है। सैयद आसिम मुनी ने मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर करार देते हुए दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के आज़म का इयादा किया था। सिपा सालार ने कहा था, दुश्मन की किसी भी बिला इश्तियाल जारियत का फौरी और फैसलाकुन जवाब देने का आज़म रखते हैं। भारतीय फौज तमाम तर वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकी। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के लिए आबदोज का दौरा डरावना ख्वाब बन गया। आबदोज में दाखिल होने की कोशिश में फिसल गए। अमले ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। रेस्क्यू के बाद भारतीय वज़ीर दिफा ने दोबारा आबदोज में जाने से इनकार कर दिया। कहा, अंदरूनी रास्ता इंतहाई तंग और खौफनाक है। वीडियो वायरल हो गई। सोशल मीडिया सारिफीन ने पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मवाजना भी वायरल कर दिया, जो अपनी फिटनेस और जोश का मुजाहरा करते हुए नहर में छलांग लगाने से भी नहीं कतराते। अमरीकी कंपनीज पर टैक्स खत्म ना किया तो जवाब में भारी टैरिफ लगा सकते हैं। अमरीका ने बरतानिया को खबरदार कर दिया। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, अमरीकी कंपनीज को निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं। इस मामले का जायजा लिया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर बरतानिया की कंपनीज के खिलाफ भी इसी नौयत के इक़दाम किए जा सकते हैं। पाकिस्तान ने अबूधाबी फंड फॉर डेवलपमेंट को $1 अरब वापस कर दिए। स्टेट बैंक ने गुज़श्ता रोज अदायगी मुकम्मल की। पाकिस्तान ने गुज़श्ता हफ्ते $2 अरब 45 करोड़ वापस किए थे। पाकिस्तान ने यूएई के तमाम डिपॉजिट्स की अदायगी मुकम्मल कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से जुडिशल कमीशन का इजलास न बुलाने की वजूहात सामने आ गईं। चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ है, जजेस के तबादलों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंध की नुमाइंदगी खत्म हो जाएगी। आधे से ज्यादा जजेस के तबादलों से हाई कोर्ट में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतादिद असामियां खाली होने का खदशा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादलों की कोई ठोस वजूहात नहीं बताई गई। एल क्लासिको लाहौर और कराची के मुकाबले के लिए खुसूसी ट्रॉफी दी लेजेंड मुतारिफ करवा दी गई। लाहौर और कराची मैच की फाहती टीम का लोगो ट्रॉफी पर लगाया जाएगा। गुज़श्ता रात लाहौर को शिकस्त देकर कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल और कप्तान डेविड वार्डर ने कराची किंग्स का लोगो ट्रॉफी पर लगाया। मजमूई तौर पर कराची के 16 और लाहौर के 8 लोगो ट्रॉफी पर लग चुके हैं। क्रिकेट का बढ़ाए जोश, हर लम्हा पुरजोश। PSL स्पेशल, बासित अली और कामरान अकमल के तज्ज़िये और तबसरे, वसीम बादामी के मासूमाना सवालात। अदाकार खाकान शाह नवाज आज बनेंगे मेहमान। मुस्तफा चौधरी और आदि मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।